السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دن پہلے ایک چائنیز جو کہ پاکستان میں ایک ڈیم پہ کام کر رہے تھے، ان کی جانب سے مبینہ طور پہ توہین مذہب کی گئی اور ان کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی، اور ابھی یہ چونکہ ایک انویسٹیگیشن کا ایک سلسلہ اس حوالے سے چل رہا ہے، لیکن ہم نے سوچا ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ معلومات فراہم کریں کہ اگر کوئی بھی انسان خدا نخواستہ توہین رسالت کرتا ہے یا توہین مذہب کرتا ہے تو کون سے ایسے کلمات ہیں جہاں پہ جا کے توہین رسالت یا توہین مذہب کی دفعات جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد قانون کس طریقے سے حرکت میں آتا ہے۔ یقیناً یہ ایک حساس موضوع ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ ٹھیک ہے حضرت، تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ معاملہ آخر کس طریقے سے پیش آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوہستان کا علاقہ داسو ہے جہاں پہ دیامر بھاشا ڈیم کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ کافی لمبا طویل عرصے سے پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہاں پہ چائنیز کمپنی یہ پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ تو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جمعے کا دن، غالباً جمعے کے دن کا واقعہ ہے، گزشتہ جمعے کا۔ تو وہ جن کے اوپر الزام ہے وہ ایک چینی انجینئر ہیں، اس پروجیکٹ کے بڑے انجینئر، چیف انجینئر ہے جو بھی ہو۔ تو ان کو جو ان کے ملازمین ورکرز ہیں وہاں پہ، ان سے شکایت تھی کام کی سست رفتاری کے حوالے سے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ چائنیز کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح مطلب ہے کہ وہ جفاکش لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، وہ کام پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور معذرت کے ساتھ ان کے مقابلے میں ہماری جو حالت ہے کہ ہم انتہائی سست الوجود، انتہائی کامچور، نکمے، اور اسی وجہ سے چائنا اور پاکستان کا فرق مطلب ہے کہ کہاں آسمان پر ہے اور ہم کہاں زمین پر ہیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں پائی پائی کے۔ تو وہ ان کی ترقی کا یہی راز ہے کہ وہ جفاکش ہیں، محنتی ہیں، کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، معیار پہ اور اس پہ کوانٹٹی کوالٹی سب پہ۔ تو وہ ان کو انجینئر صاحب کو جو چائنیز ہیں، ان کا نام تیان کچھ کر کے بتایا گیا ہے، تو ان کو ورکرز سے شکایت تھی کہ یہ سست رفتاری سے کام کر رہے ہیں اور ٹائم زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں شاید وہ نماز کا کوئی ٹائم وائم تھا، تو اس کو یہ شکایت ہوئی، تو انہوں نے کوئی بات کر دی کہ آپ لوگ کیا، شاید انہوں نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہوں کہ نماز کے چکر میں جو ہے تم لوگ ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہو۔ تو اس پر وہاں جو ورکرز تھے، جو مزدور وغیرہ تھے، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور جناب بات بہت بڑے پیمانے پر چلی گئی۔ پاکستانی ہیں نا سارے؟ جی سارے پاکستانی ہیں۔ اچھا۔ اور ماشاءاللہ پاکستانی ہم لوگ بس ایک مطلب ہے کہ الفاظ کی حد تک ہم بڑے ماشاءاللہ بڑے جذباتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے جناب وہ کہ مذہب کی توہین کر دیا، اور یہ کہہ کر وہاں اسٹرائک کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کام روک کر جلوس تک نکالے۔ معاملہ بڑی حد تک چلا گیا، اور علاقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت حساس ہے انتہائی۔ تو معاملہ جب پبلک میں آیا اور پھر اسٹرائک، ہڑتال، یہ چیزیں چلنے لگیں، تو پھر انتظامیہ کو ایکشن لینا پڑا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اور معذرت کے ساتھ اس طرح یہ توہین مذہب، توہین رسالت کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات جو رپورٹ ہوئے، ان میں سے اکثر میں یہ شکایت سامنے آتی رہی ہے کہ ان معاملات کو جو ہے وہ غلط فہمیوں اور مسکوٹیڈ کیا جاتا ہے۔ ہاں، جذباتیت کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ کچھ ہوتا ہے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے، اور پھر ایک ہائپ کریٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر معاملہ بہت بڑے لیول تک چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 2021 میں، دسمبر 2021 میں سیالکوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ، وہ سری لنکن شہری کا مینیجر کو مار دیا۔ جی، کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ کوئی متعدد کیسز ہیں پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں دوسرے دن اس طرح۔ تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ واقع بھی کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اچھا، اس پہ ایک اور میں BBC اردو کی خبر پڑھ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ان کے جو مترجم ہے، کیونکہ اوبیسلی ان کو اردو نہیں آتی اور ہمارے والوں کو چائنیز نہیں آتی، تو ان کے درمیان ایک ٹرانسلیٹر کام کرتا ہے۔ تو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیٹر نے جو ہے وہ خود ساختہ اور مبینہ طور پہ کوئی بات کی ہے جو انہوں نے نہیں کی تھی۔ جی، یہ بھی بعض ذرائع میں یہ بھی مطلب یہ بات آئی ہے کہ مترجم نے کچھ کو کچھ بنا دیا ہے۔ جی،
یا غلط انداز سے بات پیش کر ہاں دی. یا تو ان کی بات انہوں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، یا شاید وہ میں بھی یہ کیا نام ہے ان کے دل میں بھی اس سے کوئی مطلب خار وغیرہ کوئی رنجش ہو تو وہ نکالنے کا اس نے، کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک لیکن مسئلہ ہے کہ پریکٹس میں یہی اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ اپنے ذاتی پر خواہش اور خار اور رنجش نکالنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی مطلب کہ سطحی الزامات اور ایسی حرکتوں سے یہ قانون خود جو ہے وہ پھر اس میں لبرل حلقوں کی طرف سے پھر یہ ہدف کا نشانہ بات کی بن جاتی جاتا ہے. ہے. اب عنایت بھائی یہ بات تو آپ نے کر دی کہ یہ معاملہ تھا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دانستہ طور پہ توہین مذہب یا توہین رسالت کرتا ہے، دانستہ طور پہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ جی دیکھیں کہ ہر معاشرے کے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں ہر قوم کے. تو یہاں پاکستان میں میجورٹی پاپولیشن کی جو ہے وہ بلیو کرتی ہے مذہب اسلام پر، اور اس حوالے سے انتہائی مطلب یہ کہ ایک جذباتی ماحول پایا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے مذہب کے خلاف، اپنے ایمان اور معتقدات اور مقدسات کے خلاف کوئی بھی بات، ناروا بات سننے کو روادار نہیں. تو اس چیز کا کہ ہر جگہ یہ نہیں کہہ رہے صرف پاکستان کی، دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی قوم کے کچھ ریڈ لائنز ہیں، کچھ ان کے اقدار ہیں، ان کے مذہبی نظریات ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. اگر اس کے اگینسٹ ہم جائیں گے کہیں بھی، پاکستان نہیں کہیں اور بھی اس طرح ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر یہ ایک فساد کا ماحول اور ایک جذبات مجروح ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا پھر ریئیکشن آ جاتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، یہ قوانین بنائے جاتے ہیں. جی. تو یہ قانون تو ماشاءاللہ پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بریکر ہے، اور ان چیزوں کی روک تھام کے لیے ہے کہ معاشرہ فساد کی طرف نہ جائے، اس میں بڑے پیمانے پر قتل و خون نہ ہو، اور یہ کہ یہ قانون جو ہے انسانی جان کی حرمت کے لیے بھی ایک ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ خود آن دی اسپاٹ جو ہے فیصلے کرنے لگے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کسی کو بھی الزام لگا کے مار سکتا ہے کہ چاہے وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو؟ نہیں، یہ تو مطلب یہ کہ ایسا تو جنگل میں ہی ہوتا ہوگا، جانور ہی اس طرح کرتے ہوں گے. کسی انسانی معاشرے میں تو اس طرح نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی بھی ملک کا قانون اس طرح ایکٹ کی جو ہے حوصلہ افزائی ہے اس کی اجازت دے سکتا ہے. تو جب قانون موجود ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر کسی پہ شک ہے، کسی نے کچھ بول دیا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ آن دی اسپاٹ جو ہے خود ہی جج بنے، خود ہی جو ہے وہ گواہیاں پیش کر کے خود ہی فیصلے کرنے لگیں. یہ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. اچھا عنایت صاحب، دوسرا سوال آپ سے اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ فیصل آباد میں خاتون کی طرف سے کچھ دعوے کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس طریقے کے اللہ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کی گئی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تو دانستہ طور پہ انہوں نے کیا جو کیا؟ فیصل آباد کا جو واقعہ ہے، یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں، اسٹڈی کریں، یہ اوبیسلی ایسا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئر ہے. اس میں ایک دانستہ اس نے ایک مطلب یہ کہ ایک انتہائی بکواس، اس نے فضول قسم کی ایک بات اور دعویٰ کیا ہے، لیکن اس نے دانستہ طور پر کیا ہے اور کھل کے اس نے اپنی بات رکھی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے اندر پولیس کسٹڈی میں بھی وہ اپنے بیان پہ وہ قائم ہے. یہ خاتون سٹی ہاؤسنگ کالونی فیصل آباد کی ہے. وہاں کی ایک خاتون ہنا نام ہے اس کا. اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی مجھ پہ وہی اترتی ہے، اور لاہور میں ان کی کوئی بہن ہے، ثنا ان کا نام ہے، اور ان کی عرفیت قیامت ہے. قیامت اس کی عرفیت ہے. تو اس کا کہنا ہے کہ مجھے میری بہن قیامت ہے، اس کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے، اور وہ معاذ اللہ کہا کہ وہ نبیہ ہے. اور یہ ایسے مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ان پڑھ خاتون ہو، یا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غربت کا ہو، یا جیسا ہو جاتا ہے نا کہ اکثر اس معاملات میں کیا نام ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ جناب یہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں،
پریکٹس کرتے ہیں میڈیکل، اور اس نے بھی کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں یہ بیان اس نے دہرایا ہے کہ میری موجودگی میں میری بیوی پہ جو ہے وہ وحی اتری ہے، اور میں اس کا جو ہے وہ ہاں ان کا ایمان مطلب رکھتا ہوں میں کہ یہ اس کے اوپر وحی اترتی ہے، اور اس کی جو بہن ہے وہ نبی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ 7 سال سے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی تعلق ہیں اس کے ساتھ، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ تو پولیس نے اب اس عورت کو بھی، اور اس کی جو بہن لاہور میں رہتی ہے اس کو، اور اس کے بیٹے سب کو گرفتار کر لیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت متمول خاندان ہے، خوب پیسے والے لوگ ہیں، اور بعض ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کچھ باہر سے بھی ان کے کچھ لنکس ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ ایک ویب سائٹس مختلف بھی چلا کے ان میں بھی اس طرح کی یہ فضول باتیں ہیں وہ ان کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہ وہ جو کوہستان کا واقعہ ہے چینی انجینئر کا، اس سے بالکل مختلف ہے، مطلب وہ تو وہاں پہ تو واضح ہے کہ مطلب اس چیز کا امکان بڑی حد تک ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو، مس ہینڈل ہوا ہو، وہ کسی نے جو ہے وہ ان کی بات کا غلط ترجمہ کر دیا ہو، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ بالکل اوپن اینڈ شٹ ہے، کلیئر کٹ معاملہ ہے۔ ان کی ویب سائٹ ہیں، ان پہ بھی مطلب تحریری بھی ان کی چیزیں ہیں، بیان بھی ان کا آن دی ریکارڈ ہے، اور اب بھی اپنی اس پہ قائم ہے اپنی بات پر، اپنے ان فضول دعوی پر۔ اب شریعت کیا کہتی ہے سوال پہ؟ شریعت کا کوئی آئین پاکستان میں جو قانون ہے، آئین دفعہ 295C، یہ توہین رسالت کا ہے، اس میں پھانسی کی سزا ہے۔ اس سزا پہ اس قانون کے تحت بہت سی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، بہت سے ٹرائل ہوئے ہیں، لیکن اس پہ آج تک عمل درآمد کسی کو نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح اس عورت نے یہ مطلب یہ حرکت کی ہے، یہ واضح طور پر ایک معاشرے کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ نہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نفسیاتی معاملہ تو نہیں ہے؟ بالکل اس کو اب دیکھیں نا، نبی کا دعویٰ کرنا کوئی ایک انسان مطلب ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ تو واضح طور پہ یا مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عبادت اس سے پہلے والا جو وقت ہے، اس سے پہلے والا جب وہ اپنی عملی زندگی میں آئی خاتون اور عبادت کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو شاید یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھڑکانے والوں نے بھڑکا دیا، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک فوراً ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں تو استعمال ہو گئی ہیں، یا کوئی نفسیاتی پہلو ہے، یا کوئی اوبویسلی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جیل میں اس طریقے کی تحقیقات کی جائیں گی، کوئی علاج کیا جائے گا، کوئی پتہ کیا جائے گا کہ بھئی واقعی ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ خاتون کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا، یا کیا اس طریقے کے چانسز ہیں کیا؟ بالکل اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور اگر نفسیاتی معاملہ سامنے آ گیا پھر کیا ہوگا؟ نفسیاتی پھر اس کو نفسیاتی قرار دے کر اگر میڈیکلی اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پاگل خانے کے ہی سپر کر دینا چاہیے، وہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر ٹھیک ہے اور اب بھی مطلب یہ کہ دماغ کھسکا ہوا نہیں ہے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، قانون جو کہتا ہے پھر وہی ہونا چاہیے۔ عنایت بھائی، آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح کے معاملات میں توہین مذہب، توہین رسالت والے حساس معاملات میں کیا مسلمان یا چاہے ایک انسان اپنے ہاتھ سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے مار پیٹ تشدد کسی کے بھی خلاف، یا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پولیس کے اور تھانوں کے حوالے کر دینا چاہیے؟ اس میں کسی انڈیویجول کو خود سے ایکٹ کرنے کا، کوئی فیصلہ کرنے کا، کوئی سزا نافذ کرنے کا نہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ پاکستان کے قانون میں۔ توہین رسالت کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، قانون یہی کہتا ہے کہ اس طرح کا اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی پر یہ الزام آئے تو اس کی FIR بھی ہر مطلب ایک جو بھی اٹھ کے دعویٰ کرے اس کے مدعیت میں وہ FIR نہیں کٹ سکتی، اس کے لیے میرے خیال میں DSP لیول کا پہلے انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد جا کر وہ اگر مطمئن ہو افسر تو اس کے بعد جا کے پھر FIR کٹتی ہے اس کی۔ تو یہ ساری یہ جو اہتمام کیا گیا یہ بریکر ہیں، تاکہ ہر کوئی اٹھ کر، کیونکہ یہاں پہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں نا، کہ ہر فرقہ دوسرے کو گستاخ سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اختلاف کی شدت اس حد تک ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ تو اس میں ماضی میں ہوا بھی ہے، پریکٹسز اس پہ شاہد ہیں
کہ اس ہر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں, ہر قانونی کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اس قانون کا بھی مطلب یہ کہ اکثر و بیشتر اس کا غلط استعمال ریکارڈ پر ہے. تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو بھی کسی کے اوپر کوئی الزام ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ قانون کے حوالے کر دے, اور پھر اگر قانون کے پروسیس سے اگر کسی کے اوپر ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر لیا, قانون کے حوالے کر دیں, ہم نے قانون کے سپرد کر دیا, اب ہم جو اللہ کے ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. یہ چیز اگر ہر مسلمان کے, ہر شہری کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہر ایک رسپانسبل اس کا کردار ادا کرے گا. اس پہ یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل, سب سے بنیادی کردار جو ہمارے جوش تو وہیں سے آتا ہے نا جی, ہمارے مساجد اور ممبر کا ہے, کیونکہ معاشرے کی تربیت جو ہے وہ مسجد سے ہی ہو سکتی ہے. اگر شروع سے ہم بات کریں, اسلام کے شروع سے مسجد نبوی, ریاست مدینہ, اسلامی معاشرے کی جو سب سے اولین ایک صورت تھی وہ مدینہ, ریاست مدینہ میں سامنے آئی. تو اس کی تربیت اور اس کی تنظیم اور تشکیل کہاں ہوئی؟ مسجد نبوی کے اندر ہوئی, مسجد کے ممبر سے ہوئی. تو آج بھی مسجد کا وہی کردار ہے. اگر ہماری مساجد ہمارے ممبروں سے ایک ذمہ دار, ایک شہری کی تربیت, شہریوں کی ان کی شہری ذمہ داریوں کی تربیت اگر کر دی جائے تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اس طرح کے واقعات میں مطلب غلط اس طرح کی حرکتیں سامنے نہیں آئیں گی, جس سے یہ قانون بھی مطلب یہ کہ اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عنایت الرحمان شمسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو توہین والے معاملات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں, کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ اس قانون کا سہارا لیتا ہے اور اس کا مس یوز کیا جاتا ہے. حالانکہ انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو اس چیز کا حق نہیں ہے وہ خود سے فیصلے کر سکے, کیونکہ اوبویسلی علماء ہیں, عدالتیں ہیں, قانون ہے, پاکستان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.